بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پنڈت نے بکھلاہٹ میں کسی سرحدی گاؤں کا نام لے دیا تھا۔ آفیسر اس کی بکھلاہٹ سے شیر ہو گیا۔ اگلا سوال اس نے خاصے خونخوار لہجے میں پوچھا تھا، گاؤں میں یہ لباس کب سے پہنا جانے لگا ہے؟ اس کے ساتھ ہی آفیسر نے میری اور دنوں کے لباس کی جانب اشارہ بھی کیا تھا۔ دنوں جیند اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھی، جبکہ میں نے جیند کے اوپر چیک دار ہاف سیلو شرٹ پہن رکھی تھی۔ ہم دونوں کے پاؤں میں جوگرز تھے۔ آفیسر کے چبھتے ہوئے سوال نے پنڈت کو مزید گڑبڑا دیا۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ یہ صورتحال سراسر ہمارے خلاف جا رہی تھی۔ ہم اس وقت جس بیٹھک نما کمرے میں تھے، اس کا ایک دروازہ گلی کی جانب کھلتا تھا۔ سرحدی محافظوں نے اسی دروازے پر دستک دی تھی۔ دستک کے جواب میں پنڈت کشوری لال نے دروازہ کھول دیا تھا۔ اس سے ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ آنے والوں کو ہماری وہاں موجودگی کے بارے میں پکی اطلاع دی گئی تھی، ورنہ اگر وہ کوئی معمول کی کارروائی کے لیے آتے تو ایک تو اتنی صبح دعویٰ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، دوسرے اس صورت میں وہ لوگ بیٹھک کے دروازے پر دستک دینے کی بجائے گھر کے دروازے، داخلی دروازے کا رخ کرتے۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا، یہ کوئی معمول کی کارروائی نہیں تھی۔ سرحدی محافظوں کو ہماری آمد اور کشوری لال کے گھر میں قیام کے بارے میں باقاعدہ اطلاع دی گئی تھی۔ میرا ذہن بہت تیز رفتاری سے اسے اطلاع دینے والے مخبر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سوچ کی برق رفتاری کو صرف وہی افراد سمجھ اور محسوس کر سکتے ہیں جو غور و فکر سے کوئی واسطہ رکھتے ہوں۔ انسانی ذہن ایک سیکنڈ میں بے بہا باتیں اور لاتعداد واقعات کے بارے میں سوچ سکتا ہے اور تصور کی نگاہ سے انسان کو محسوس بھی کروا سکتا ہے۔ میرا ذہن بھی اس وقت انتہائی مصروف ہو گیا تھا۔ سوچ کا پرندہ اپنی پوری بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ انڈیا کی سرحد پر واقع سوئی گام نامی گاؤں تک ٹھاکر بانود سنگھ خود ہمیں چھوڑنے آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ڈرائیور نما گارڈ جسونت بھی تھا۔ سوئی گام میں ٹھاکر نے میرے اور دنوں کے گلے مل کر ہمیں الوداع کہا تھا۔ وہ جسونت کے ساتھ اپنی لینڈ کروزر پر واپس چلا گیا تھا۔ ہمیں بحفاظت بارڈر پار کرانے کے لیے ٹھاکر نے گاؤں کے مکھیا دھرم چند سے معاملہ طے کر رکھا تھا۔ دھرم چند نے مجھے پنڈت کشوری لال کے نام ایک رکا بھی دیا تھا، جس کو پڑھنے کے بعد کشوری لال مجھے 50,000 روپے کے پاکستانی کرنسی نوٹ دے دیتا۔ اس رقم کے برابر ٹھاکر نے دھرم چند کو انڈین کرنسی دی تھی اور ساتھ ہی اس کی خدمات کا بھاری معاوضہ بھی دیا تھا۔ مذکورہ رکا ہندی زبان میں رقم کیا گیا تھا، جس میں دھرم چند نے ہدایت کی تھی کہ پنڈت ہمارے لیے کراچی پہنچنے کا محفوظ بندوبست بھی کرے۔ دھرم چند اور پنڈت کشوری لال میں اس قسم کی کاروباری ڈیل ہوتی رہتی تھی۔ دونوں اپنی اپنی طرف کے لوگوں سے بھاری رقم وصول کر کے انہیں دوسرے کے حوالے کر دیتے تھے۔ سرحد کی دوسری طرف ایک دوسرے کے بندوں کو بحفاظت ٹھکانے لگانا ان کی ذمہ داری تھی، جس کے لیے کسی قسم کے مالی لین دین کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ گویا یہ سب کچھ امداد باہمی کے تحت ہو رہا تھا۔ دھرم چند نے ہمیں ایک قافلے کے ہمراہ کر دیا تھا۔ 10 اونٹوں اور 3 افراد پر مشتمل وہ قافلہ در حقیقت ایک اسمگلر پارٹی تھا۔ تینوں افراد سیاہ لباس میں ملبوس تھے، جن میں ایک کی حیثیت سربراہ ایسی تھی۔ اس دبلے پتلے شخص کا نام ہربنس تھا۔ ہربنس نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر الگ صبح ہمیں پاکستان کی حدود میں واقع نگر پار کر کے اس سرحدی گاؤں میں پہنچا دیا تھا۔ ہربنس اور دھرم چند سے کسی قسم کی غداری کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ اس نوعیت کے جرائم پیشہ لوگ زبان، اعتماد اور وعدے کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس کی خاطر اپنی جان بھی گنوا دیتے ہیں۔ اب آ جا کر 2 افراد کی طرف شک جاتا تھا۔ ان میں ایک آچر تھا اور دوسرا پیر بخش۔ ہربنس نے گاؤں میں داخل ہو کر بڑی حویلی کے فاٹک پر ان 2 افراد سے پہلی ملاقات کی تھی۔ آچر کو ہدایت کی تھی کہ وہ مجھے اور دنوں کو پنڈت کشوری لال کے گھر پہنچا دے، اور پیر بخش سے کہا تھا کہ وہ ملازموں کو بلا کر اونٹوں سے اسمگلنگ کا سامان اتروا لے۔ میرا ذہن کسی حتمی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آچر اور پیر بخش کی حیثیت ملازمین کی سی تھی، ان میں سے کوئی مخبری کر سکتا تھا۔ زیادہ دھیان آچر کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ وہی ہمیں کشوری لال کے مکان تک چھوڑنے آیا تھا۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ سرحدی محافظ کی تیز آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اب اس کے لہجے میں درستی کے ساتھ ساتھ تندی بھی آ گئی تھی۔ وہ کشوری لال سے مخاطب تھا۔ پنڈت، تمہاری آئیں بائیں شائیں تمہیں ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا
کرنے والی ہے۔ وہ پنڈت کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے بولا، ابھی تک تم نے میرے کسی سوال کا دو ٹوک اور واضح جواب نہیں دیا، اگر کچھ بقا بھی ہے تو لولا لنگڑا اور نامعقول۔ آفیسر کا لہجہ زہریلا ہوتا چلا گیا۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، ان دونوں کے بارے میں ٹھیک ٹھیک بتا دو، یہ ادھر سے ادھر آئے ہیں یا ادھر سے ادھر جانے والے ہیں؟ آپ یقین کریں مہاراج، پنڈت نے گگیاتے ہوئے خود کو بچانے کی آخری کوشش کی، یہ دونوں میرے مہمان ہیں اور آوے گاؤں سے۔ پنڈت کی منت امیز وضاحت ادھوری رہ گئی۔ اسی وقت آفیسر رینک سرحدی محافظ کا ہاتھ اٹھ گیا تھا، ایک زناٹے دار تھپڑ پنڈت کے گال پر پڑا، اس کے ساتھ ہی آفیسر کی داڑھتی ہوئی آواز سنائی دی، تم نے بہت بک بک کر لی پنڈت، اب میری باری ہے۔ آفیسر نے پنڈت کو ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے کہا، اور میں زبان سے زیادہ ہاتھ پاؤں سے کام لینے کا عادی ہوں۔ پنڈت دونوں ہاتھ جوڑ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو شاید پنڈت کی حالت اتنی خستہ نہ ہوتی، مگر اس وقت وہ واقعی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ وہ ہمارے بارے میں ایسی کوئی بھی وضاحت کرنے سے قاصر تھا جس سے سرحدی محافظ مطمئن ہو سکتے۔ پنڈت پر بڑا کڑا وقت آن پہنچا تھا۔ آفیسر رینک سرحدی محافظ کھا جانے والی نظر سے پنڈت کو گھورتے ہوئے بولا، پھر کیا ارادہ ہے کشوری لال؟ یہی سب کچھ سچ سچ بتا دو گے یا ہیڈ کوارٹر؟ آفیسر نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور مانی خیز نظر سے پنڈت کو دیکھنے لگا۔ پنڈت کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، مائی باپ جو پوچھنا ہے یہیں پوچھ لو، ہیڈ کوارٹر جانے کی ضرورت نہیں۔ پنڈت کی سراسیمگی سے میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ آفیسر نے جس ہیڈ کوارٹر کا ذکر کیا تھا وہ کوئی بہت ہی خطرناک اور تکلیف دہ جگہ ہوگی، کیونکہ آفیسر کی بات سن کر پنڈت کا چہرہ ہلدی ہو گیا تھا، وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ میں صورتحال کی سنگینی کا احساس کر چکا تھا۔ آفیسر کی پر اعتماد پیش رفت اور پنڈت کی مجرمانہ پسپائی ہمیں کسی بہت بڑی مصیبت میں ڈال سکتی تھی۔ یہ معاملہ پنڈت کے بس کا نہیں تھا، اس لیے میں نے فوری طور پر مداخلت ضروری سمجھی۔ آفیسر، میں نے شائستہ لہجے میں سرحدی محافظ کو مخاطب کیا، ہم تمہارے ساتھ ہیڈ کوارٹر چلنے کو تیار ہیں۔ پنڈت نے چونک کر خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ دونوں سرحدی محافظ بھی حیرت امیز نظروں سے مجھے تک رہے تھے۔ میں ان کی گفتگو میں پہلی مرتبہ شامل ہوا تھا۔ اس شمولیت کا سبب یہ تھا کہ میرا ذہن موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح چاقو چوبند ہو چکا تھا۔ میں پنڈت کے بھروسے پر کسی مصیبت کو گلے لگانے کو تیار نہیں تھا۔ آفیسر کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے ایک کہانی گاڑ لی تھی۔ یہ فرضی کہانی حقیقت کے بہت قریب بھی تھی، ہر بات میرے ذہن میں بہت واضح ہو گئی تھی، چنانچہ میرا مطمئن نظر آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ پنڈت کشوری لال نے مریل سی آواز میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مورک وحیان بھی ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں مورک کشوری لال، میں نے تمسکرانہ انداز میں کہا، میں پوری طرح گیان میں ہوں۔ اگر یہ آفیسر اپنی تسلی کے لیے ہمیں ہیڈ کوارٹر لے جائے گا تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ پھر میں آفیسر کی جانب متوجہ ہوا، کیوں آفیسر، اگر میں یہیں پر آپ لوگوں کے سوالوں کے اطمینان بخش جواب دے دوں تو کیا پھر بھی تم ہمیں ہیڈ کوارٹر لے جاؤ گے؟ یہ تو تمہارے جوابات سننے کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، آفیسر نے کہا۔ کشوری لال بولا، شاید تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پنڈت کا اشارہ میری جانب تھا۔ دراصل پنڈت کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ بچ نہیں سکے گا۔ پاک رینجر والوں نے بڑے نازک موقع پر اس پر ہاتھ ڈالا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں بھی یہ محسوس کر چکا تھا، غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے پاکستان میں ہماری آمد کو سرحدی محافظوں سے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر وہ ہماری تلاشی لیتے تو میرے لباس سے دھرم چند کا دیا ہوا رکا برآمد ہو جاتا، جس کی تحریر ہمارے ہر من گڑت جھوٹ کی کلئی کھول دیتی۔ میں نے ان تمام نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک فرضی کہانی بنی تھی۔ اس توجیہ کی میں اس لیے بھی ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ میں اپنے وطن میں قدم رکھنے کے بعد کسی قسم کی مارا ماری نہیں چاہتا تھا۔ جس تیزی سے سرحدی محافظ ہم تک پہنچ گئے تھے، ان حالات میں مصلحت کا تقاضا یہی تھا، تاہم اس صورتحال میں پنڈت کشوری لال کے خلاف بین ثبوت سرحدی محافظوں کے ہاتھ آ جاتے اور جان چھڑانے کی اس کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی۔ اس پاپی پنڈت کی دستگیری کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ کشوری لال نے بنائے ہوئے انداز میں میرے دماغ کے خراب ہونے کی بات کی تھی، مگر میں نے اس کی بات پر توجہ دینے کی بجائے آفیسر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم سوال کرو آفیسر، میں جواب دیتا ہوں۔ میرے پر اعتماد لہجے نے آفیسر کو حیرت زدہ ضرور کیا ہوگا۔ اس الجھن زدہ حیرت کے تاثرات اس کے چہرے پر بڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، تم دونوں کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور تمہارے نام کیا ہیں؟ آفیسر، تم نے تو ایک ہی سانس میں 3 سوالات کر ڈالے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا۔ دراصل میں اپنے طرز کلام سے مفاہمت اور بے تکلفی کی فضا قائم کرنا چاہتا
تھا جس میں مجھے خاطر خواہ کامیابی ہوئی تھی۔ وہ معتدل لہجے میں بولا، تم بھی چاہو تو ایک ہی سانس میں جواب دے ڈالو۔ میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، ہم دونوں مسلمان ہیں، ڈھاکہ سے آئے ہیں اور ہمارے نام مراد اور کلثوم ہیں۔ میرے اس جواب نے پنڈت کشوری لال کے ساتھ ساتھ دنوں کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ تاہم دنوں نے پلک جھپکتے میں اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ وہ اب کافی عرصے سے میرے ساتھ تھی، میری ایک ایک ادا اور ایک ایک انداز کو جاننے اور پہچاننے لگی تھی۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گئی کہ میں نے کسی خاص مصلحت کی بنا پر وہ بیان جاری کیا ہے، لہذا خاموش رہتے ہوئے دنوں نے چہرے پر ایسے تاثرات سجا لیے جیسے وہ میری بات کی تصدیق کر رہی ہو۔ یہ اس کی سمجھداری تھی۔ پنڈت دیدے پھاڑے مجھے تک رہا تھا۔ اس کی مٹکا نما توند کچھ اور گول ہو گئی تھی، سرخ آنکھوں میں سفیدی کھنڈ گئی اور نفی میں گردن ہلانے کے باعث اس کے سر پر موجود بالشت پر چٹیا عجیب سے انداز میں پھدک رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی تنہا پتلی مضحکہ خیز انداز میں رقص کر رہی ہو۔ بلا مبالغہ اس کے چہرے پر 13 بج رہے تھے، گویا اس کے 14 طبق گل ہو چکے تھے۔ میرے جواب نے سرحدی محافظ کو بھی اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ محتاط لہجے میں بولا، تو کیا تم دونوں غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے یہاں پہنچے ہو؟ تمہارا اندازہ درست ہے آفیسر، میں نے کہا۔ میرا انداز بے باک تھا، مگر کہاں ڈھاکہ اور کہاں نگر پار کر کا یہ سرحدی گاؤں؟ آفیسر کے لہجے میں الجھن تھی۔ تمہاری بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آفیسر، ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہے اور نگر پار کر پاکستان میں، اس میں سمجھ میں نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ میرا مطلب ہے ان دونوں ملکوں کی سرحدیں آپس میں نہیں ملتی۔ وہ بولا، پھر تم لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آفیسر تمہاری یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان دو ملکوں کی سرحدیں آپس میں کہیں نہیں ملتی، مگر ایک تیسرے ملک کی سرحدیں ان دونوں ملکوں سے ملتی ہیں۔ ہم اسی تیسرے ملک میں کٹھن اور مصیبت برا سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات تھی کہ ایک جسم کے دو بازو ایک دوسرے سے کتنی دوری پر تھے۔ مشرقی پاکستان جب بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، اس وقت بھی اور آج بھی دونوں ملکوں کی سرحدیں آپس میں کہیں ملتی ہیں، اور نہ ہی یہاں بسنے والے لوگوں کے دل، جس کے لیے دونوں طرف کے لوگ قصوروار ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، مانے یا نہ مانے۔ وہ بخوبی سمجھ گیا کہ تیسرے ملک سے میری مراد انڈیا تھی۔ پنڈت کشوری لال کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اور غیر قانونی طور پر بارڈر عبور کروانے میں تمہاری مدد اسی پنڈت نے کی ہوگی۔ تمہاری بات کسی حد تک درست ہے، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اس سلسلے میں غالب کردار دھرم چند نے ادا کیا ہے، جو سرحد کے اس پار سوئی گام نامی گاؤں کا مکھیا ہے۔ آفیسر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جانتا ہوں ان لوگوں کے کام کرنے کا یہی طریقہ کار ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی آفیسر نے پنڈت کو گھورا۔ وہ جزبز ہو کر رہ گیا۔ ایک ایک کر کے اس کے خلاف ثبوت جمع ہو رہے تھے، اس کا چھٹکارا کسی بھی طور ممکن نہیں تھا۔ آفیسر نے مجھ سے پوچھا، تمہیں غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مجبوری تھی، میں نے مختصر کہا۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولا، کیا مجبوری تھی؟ کیا تم دونوں کسی غیر قانونی دھندے میں ملوث ہو؟ قطعاً نہیں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم بنگلہ دیش سے بھی غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے انڈیا میں داخل ہوئے تھے۔ مجبوری کی وضاحت کرو، آفیسر نے کہا۔ میں نے پہلے سے سوچی ہوئی کہانی کے مطابق جواب دیا۔ ہماری مجبوری تھی مسلم کش فسادات۔ ڈھاکہ میں ہم جس محلے میں رہتے تھے، وہاں کسی مذہبی معاملے پر ہندوؤں اور مسلمانوں میں ٹھان گئی تھی، جس کے نتیجے میں ہمارے گھر بھی لپیٹ میں آ گئے۔ ہم بڑی مشکل سے جان بچانے میں کامیاب ہو سکے تھے، ہمارے گھر کا کوئی فرد بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ ہم دونوں ڈھاکہ سے چھپتے چھپاتے کھلنا پہنچے۔ یہاں سے ہم انڈیا کے شہر کلکتہ میں داخل ہو گئے۔ پھر 3 ماہ کا تکلیف دہ سفر کرتے ہوئے کلکتہ سے پٹنہ، الہ آباد، کانپور، آگرہ، دہلی، جے پور، اجمیر، ماؤنٹ آبو، رن کاج سے ہوتے ہوئے انڈیا کے سرحدی گاؤں سوئی گام پہنچ گئے، جہاں سے گزشتہ رات اونٹوں کے ذریعے یہاں نگر پار کر کے اس گاؤں میں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ میرا یہ بیان بڑی حد تک سچ تھا، مثلاً یہ کہ ہمیں واقعی کانپور آ کر آگرہ، دہلی، جے پور، اجمیر، ماؤنٹ آبو، رن کاج، سوئی گام وغیرہ سے گزر کر یہاں پہنچے تھے۔ میں نے جھوٹ اور سچ کی آمیزش سے اپنی کہانی کچھ اس طرح سیٹ کی تھی کہ اس پر ہر سننے والا فوراً یقین کر لیتا۔ پھر میرے لہجے کا اعتماد بھی میری سچائی پر دلالت کرتا تھا۔ میری کوشش کے بڑے مفید اور حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے تھے۔ آفیسر نے حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ میری بات پوری سنی اور حتمی لہجے میں بولا، تمہاری کہانی دل کو لگتی ہے جوان، تمہاری ایک ایک بات سے سچائی ٹپکتی ہے، مگر اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور عجیب سی نظر سے دھنوں کو دیکھ
دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہ میں ہوس کی بجائے ستائش تھی۔ دنوں پر حسن اور جوانی کچھ اسی طرح ٹوٹ کر برسی تھی کہ دیکھنے والے کی نظر چپک کر رہ جاتی تھی۔ پھر جینز اور ٹی شرٹ میں وہ کچھ زیادہ ہی قیامت ڈھا رہی تھی، اس لیے آفیسر کے عمل کو رد عمل کہنا چاہیے۔ میں نے آفیسر کی نگاہ کا تعاقب کیا تو وہ جھینپ گیا، پھر کھسیانہ ہو کر مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا مگر کیا آفیسر؟ وہ گڑبڑائے لہجے میں بولا مگر ابھی بہت سی باتیں وضاحت طلب ہیں، وہ بھی پوچھ لو۔ میں نے کہا۔ وہ دنوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تم نے کیا نام بتایا تھا اپنی ساتھی کا؟ ہاں یاد آیا۔ اسے دنوں کا فرضی نام یاد آ گیا تو کہنے لگا تمہاری یہ ساتھی کلثوم ابھی تک منہ سے ایک لفظ نہیں بولی، ساری گفتگو تم ہی کر رہے ہو۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی اور خود کہا کلثوم بیچاری پیدائشی گونگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ترحم آمیز نظر سے دنوں کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا تھا، تاہم اسی لمحے اس نے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ یہ اچھا ہوا کہ بات کرتے ہوئے آفیسر میری جانب دیکھ رہا تھا، ورنہ دنوں کے چہرے کے تاثرات سے وہ ٹھٹک سکتا تھا۔ اس موقع پر پنڈت کشوری لال کی حالت دیدنی تھی۔ وہ میرے اس پر اعتماد جھوٹ پر دل ہی دل میں آش آش کر اٹھا ہوگا، تاہم اس نے خاموش رہنے ہی میں عافیت جانی تھی۔ وہ کوئی بھی بات کر کے اپنی راہ کے کانٹوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا آفیسر ایک گونگا شخص ظاہر ہے بات چیت نہیں کر سکتا، وہ مخصوص اشاروں ہی سے دوسروں کی بات سمجھتا ہے اور اپنی بات دوسرے کو سمجھاتا ہے۔ البتہ کراہنے کی بات دوسری ہے۔ کراہنے کا ذکر میں نے خاص طور پر اس لیے بھی کر دیا تھا کہ جب سرحدی محافظ کمرے میں آئے تھے تو اس سے پہلے دنوں اٹھ کر بیٹھی تھی اور ٹکنے کی تکلیف کے باعث اس کے منہ سے ایک ککرا خارج ہوئی تھی۔ میں نے دنوں کی جانب بولتی ہوئی نظر سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کچھ اس قسم کے اثرات ابھرے جیسے وہ میری بات اور میرے منصوبے کو اچھی طرح سمجھ گئی ہو۔ اس کی غزالی آنکھوں نے بے زبانیں خاموشی مجھے بڑے واضح انداز میں بتایا کہ میں جیسا چاہتا ہوں وہ ویسا ہی عمل کرے گی، اور یہ کہ وہ میرا کہا ہوا ایک ایک لفظ اپنی یادداشت میں محفوظ کرتی جا رہی ہے تاکہ اس عمل کے دوران میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں مطمئن ہو کر آفیسر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا مسٹر مراد تمہاری اس گونگی لڑکی سے کیا ناطہ ہے؟ میں نے جواب دیا ہمدردی کا رشتہ، انسانیت کا ناطہ اور دوستی کا تعلق ہے۔ میرا کلثوم سے میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ مضبوط بندھن ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، آفیسر تائیدی انداز میں گویا ہوا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آئے یہ تمہاری رشتہ دار ہے یا؟ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ کر مجھے دیکھا اور بولا تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی، بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر بڑی شوخ نظر سے دنوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شوخی کے ساتھ ساتھ ایک افسوس بھی موجود تھا، جیسے پاگل کے ساتھ خار ہوتا ہے۔ شاید وہ اس بات سے دکھی ہو رہا تھا کہ اتنی دلکش اور پرشباب لڑکی گونگی کیوں تھی۔ وہ بیچارہ 16 آنے درست سوچ رہا تھا۔ دنوں کا گونگا پن پھول کے ساتھ کانٹے والی بات ہی تھی، شاید چاند کا داغ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ میں نے بے تکلفی کی فضا قائم کر کے ماحول کی شدت کو بڑی حد تک کم کر دیا تھا۔ وہ کانسٹیبل جس نے پہلے ہم دونوں لوگوں پر گن تان رکھی تھی، اب اس نے اپنی افسر کے اشارے پر گن کی نال کا رخ ہماری جانب سے ہٹا لیا تھا، تاہم وہ اب بھی دروازے سے لگا چوکس کھڑا تھا، جیسے اپنے افسر کا اشارہ ملتے ہی وہ ہمیں گولیوں سے بھوننے میں کسی غفلت سے کام نہیں لے گا۔ اس کا آفیسر بھی خاصا مستعد تھا۔ میں نے اس موقع پر ایک اور پھلجڑی چھوڑی۔ گن برادر کانسٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے آفیسر سے سوال کیا کیا تمہارا یہ ماتحت بھی گونگا ہے؟ افسر نے زیر لب مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا جب سے تم لوگ آئے ہو اس نے زبان نہیں کھولی۔ میں سمجھا شاید یہ بھی میری ساتھی کلثوم کی طرح قوت گویائی سے محروم ہے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اپنے وطن عزیز کی مٹی چھوتے ہی میرے دل کا کوئی شگفتہ دریچہ واہ ہو گیا تھا۔ اپنے ملک کی فضا میں سانس لینا خاصا خوشگوار تجربہ ثابت ہو رہا تھا۔ اس سے طبیعت میں ایک عجیب سی گدگدی کا احساس ہوتا تھا۔ میں ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان لوٹا تھا اور طویل عرصے تک قیام کا ارادہ لے کر آیا تھا، آگے جو خدا کی مرضی۔ تھوڑی دیر کی ہنسی خوشی کے بعد آفیسر پھر سنجیدہ ہو گیا۔ مسٹر مراد تم ڈھاکہ میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے ایک محلے کا نام لے دیا جہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ دراصل سنگاپور میں ہمارے سٹور پر کام کرنے والے ایک ملازم کا تعلق ڈھاکہ کے اسی محلے سے تھا، اس لیے محلے کا نام مجھے یاد رہ گیا تھا جو اس وقت کام آ گیا۔ میرے جواب نے آفیسر کو قدرے مطمئن کر دیا، مگر وہ سوال کرنے سے باز آنے والا نہیں تھا۔ اس نے دنوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا اور تمہاری ساتھی یہ گونگی لڑکی کلثوم یہ میری محلے دار ہے یعنی پڑوسی؟ میں نے بتایا۔ تم لوگوں نے بنگلہ دیش ہی میں کہیں پناہ کیوں نہیں تلاش کی؟ آفیسر بال کی کھال اتارنے پر کمر بستہ تھا۔ پہلے انڈیا اور پھر پاکستان کو رخ کیوں کیا؟
میں نے دل ہی دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ گزشتہ رات ہم بی ایس ایف والوں کے ہتھے نہیں چڑھ گئے تھے، ورنہ وہ ہمارا حشر خراب کر دیتے۔ بی ایس ایف یعنی بارڈر سیکیورٹی فورس بھارت کے سرحدی محافظوں پر مشتمل ایک ادارہ ہے۔ جس طرح پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت رینجرز والے کرتے ہیں، بالکل اسی طرح بھارت کی سرحدوں کی حفاظت بی ایس ایف والے کرتے ہیں۔ ہم ہربنس کی رہبری میں بی ایس ایف والوں کی نظروں میں آئے بغیر رات کے اندھیرے میں خاموشی سے ریگستان کا وہ علاقہ عبور کر آئے تھے جو دونوں ملکوں کی سرحدوں کے درمیان واقع ہے۔ البتہ پاکستان میں اپنے پہلے پڑاؤ پر ہی یہاں کے سرحدی محافظ ہمارے سروں پر آن پہنچے تھے، اور اب ایک افیسر مجھ سے گھما پھرا کر مختلف زاویوں سے سوالات کر رہا تھا۔ میں نے افیسر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جناب، جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتا ہے۔ بس یوں سمجھے ہم بھی پریشانی میں انڈیا کا رخ کر بیٹھے اور ایک طویل سفر طے کر کے اب یہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں نے اپنے لہجے میں درد اور غم کی کیفیت کو سمو دیا تھا، جس سے افیسر خاصا متاثر ہوا۔ اس نے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ مسلم کشف فسادات کے باعث تم لوگوں کو وطن سے بے وطن اور گھر سے بے گھر ہونا پڑا۔ آج کل پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی فضا خاصی گرم ہے۔ تم دونوں کو اس سلسلے میں کافی پریشانیاں اٹھانا پڑی ہوں گی، خاص طور پر اس صورت میں کہ تمہارا تمام تر سفر غیر قانونی ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو افیسر، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ آج کل واقعی انڈیا میں مسلمان دشمنی خاصی عروج پر ہے، مگر ہم نے اس آگ سے بچنے کے لیے خصوصی انتظام کر رکھا تھا۔ کیسا انتظام مراد؟ آفیسر نے پوچھا۔ میں نے بتایا کہ ہم نے اپنے نام ہندوانہ رکھ چھوڑے تھے، میں بنود اور کلثوم آشا بن گئی تھی، چنانچہ ہمیں مسلم دشمنی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تم تو خاصے چلتا پردہ قسم کے بندے ہو مسٹر مراد، افیسر نے مجھے گورا۔ اس موقع پر پنڈت کشوری لال خاموش نہ رہ سکا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، چلتا پردہ قسم کے نہیں بلکہ یہ پکا راکشس ہے۔ ہندوستان میں ہندوؤں والا نام اور پاکستان میں مسلمانوں والا نام مجھے اگر معلوم ہوتا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور پریشانی سے سرحدی محافظوں کو تکنے لگا، شاید وہ کوئی ایسی بات کہنے جا رہا تھا جو اسے مزید پھنسانے والی ہوتی۔ یہ بات تو طے تھی کہ ہربنس نے اسے ہمارے بارے میں تفصیلاً بتا دیا تھا، تاہم میں نے ابھی تک مکھیا دھرم چند کا رکا کشوری لال کو نہیں دکھایا تھا۔ البتہ وہ اس رکے کی میرے پاس موجودگی سے آگاہ ہو چکا تھا۔ جب ہم ناشتہ کر رہے تھے تو ہمارے درمیان رقم کے بارے میں مختصر گفتگو ہوئی تھی، پھر اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھتی دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ افیسر نے پنڈت کی جانب مڑتے ہوئے کہا، اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ مراد اتنا زیادہ چالاک اور ہوشیار ہے تو تم اسے اپنے یہاں ٹھہرانے کا رسک نہیں لیتے، یہی کہنا چاہ رہے ہو نہ؟ تو پنڈت کشوری لال معاندانہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ افیسر کے سوال کا اس نے جواب نہیں دیا تھا، وہ اچانک بے حد محتاط نظر آنے لگا تھا۔ افیسر نے اپنے ماتحت سے کہا، تم باہر سے باقی جوانوں کو بھی اندر بلا لاؤ اور اس گھر کے چپے چپے کی تلاشی لو۔ افیسر کی بات سے پتہ چلا کہ سرحدی محافظوں کے کچھ ساتھی باہر گلی میں موجود تھے۔ پھر باتوں ہی باتوں میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ باہر گلی کے کونے پر ان کی جیپ کھڑی تھی جس میں مزید 3 مسلح افراد بیٹھے تھے۔ اگلے چند لمحوں میں وہ کانسٹیبل اپنے 2 ساتھیوں کو لے کر آ گیا، تیسرا شاید ڈرائیور تھا جو جیپ کے اندر ہی رہ گیا تھا۔ تینوں مسلح سرحدی محافظ پنڈت کشوری لال کے گھر کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے افیسر سے پوچھا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ افیسر، تم ہمارے ساتھ ہیڈ کوارٹر چلو گے۔ اچانک اس کے لہجے میں سختی آ گئی، لیکن اس سے پہلے تم دونوں کی مکمل تلاشی ہوگی۔ تلاشی؟ میں نے متذبذب نظر سے افیسر کو دیکھا۔ ہاں، جامع تلاشی، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر پوچھا، تم لوگوں کا سامان وغیرہ کہاں ہے؟ پہلے سامان چیک کراؤ، پھر جامع تلاشی ہوگی۔ جامع تلاشی کے ذکر پر بے اختیار میرا ہاتھ اپنی گردن پر چلا گیا، پھر اس وقت میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب مجھے معلوم ہوا کہ نیلگری کا دیا ہوا تحفہ، وہ تلسماتی مالا میری گردن پر موجود نہیں تھی۔ میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ کل رات سے اب تک مجھے اس مالا کا خیال نہیں آیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ سوئی گام نامی گاؤں سے رخصت ہوتے وقت وہ مالا میری گردن میں موجود تھی۔ ہمارے لیے گزشتہ رات کا دشوار گزار اور تکلیف دہ سفر کسی بھیانک خواب کی مانند تھا۔ اس دوران میں ہمیں اپنا خیال تک نہیں رہا تھا مالا کی طرف دھیان کیسے جاتا۔ اب دھیان گیا تھا تو مالا میرے جسم پر سے غائب تھی۔ میں نے اضطراری انداز میں اپنے پورے جسم کو ٹٹول ڈالا، مگر مالا کی کوئی خبر نہ ملی۔ مجھے ایک لمحے میں یقین ہو گیا کہ وہ نادر الوجود مالا مجھ سے بچھڑ چکی ہے۔ میرے دل سے ایک آہ سی خارج ہوئی۔ مالا سے جدائی مجھے ایک بے نام سی کسک میں مبتلا کر گئی۔ میں اپنی اس وقت کی کیفیت کو الفاظ کا
پاجامہ پہنانے سے قاصر ہوں۔ یہ غنیمت تھا کہ آفیسر اس وقت میری جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ ہمارے سامان کے بارے میں سوال کر کے کمرے میں متلاشی نظر سے اس سامان کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں نے فوری طور پر اپنے اندرونی جذبات اور چہرے پر ابھر آنے والے تاثرات پر قابو پا لیا۔ مبادا آفیسر میری حالت دیکھ کر کسی شک میں مبتلا ہو جائے، میرا ذہن مسلسل مالا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔